الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اور دین میں کوئی زور زبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک جو ہدایت ہے وہ گمراہی سے واضح ہو گئی اور جدا ہو گئی اور ظاہر ہو گئی۔ فمن یکفر بالطاغوت، اور جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت مانا شیطان، جو شیطان کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بے شک اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، مضبوط گیرا کو تھام لیا اور مضبوط گیرا کو پکڑ لیا، مضبوط سارے استمسکا پکڑنا۔ لا انفصام لہا، اور وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، کبھی چھوٹنے والا نہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کی یہ طاقت بیان کی گئی ہے۔ اور واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، اور یہ آیت بڑی اہم ہے، اس میں بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے مسلمانوں کو بھی پائی جاتی ہیں، کفار کو تو ہیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ہیں۔ یہ دو پہلو بڑے اہم ہوں گے، ایک ہے مسلمانوں کی غلط فہمی وہ دور کرنا اسی آیت کے تحت لا اکراہ فی الدین میں، اور دوسری ہے کافروں کی غلط فہمی وہ بھی اسی آیت میں ہے جو ہم دور کریں گے۔ پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے بنی سالم کا ایک شخص حضرت حسین، یہ حسین سین سے نہیں سواد سے، یہ حسین رہتے، ان کے دو بیٹے تھے، یہ عیسائی ہو گئے تھے۔ ان دو بیٹوں کا آنا ہوا مدینہ منورہ میں روغن کی تجارت کے حوالے سے۔ جب روغن کی تجارت کے لیے مدینہ منورہ آئے تو اس باپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو باندھ دیا، پکڑ لیا، دونوں کو پکڑ لیا اور یہ مقدمہ دے دیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں۔ جب مقدمہ حضور کی بارگاہ میں گیا تو پھر فیصلہ یہ، انہوں نے کہا کہ میرے دو لخت جگر ہیں اور یہ مرتد ہو گئے ہیں، اسلام سے پھر گئے ہیں، اب یہ واپس نہیں آنا چاہ رہے، تو میں نے ان کو باندھ دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے لخت جگر دوزخ میں جلے میرے سامنے، میں ان کو مسلمان اسلام پر قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبردستی نہیں کریں گے، چھوڑ دو ان کو، آزاد کر دو۔ تو ان کو پھر آزاد کر دیا گیا، ان کو وہی دین پسند تھا تو چھوڑ دیا گیا۔ دوسرا پس منظر یہ ہے اس کا جو در منصور میں ہے کہ پہلے جو عورتیں ہوتی تھیں جن کے بچے نہیں بچتے تھے، مر جاتے تھے، تو وہ منتیں مانا کرتی تھیں کہ اگر ہمارا بچہ یہ زندہ رہا، بچ گیا، تو ہم اس کو یہودی بنائیں گے۔ تو اس وقت یہ اپنے بچوں کو یہودی بنا دیا کرتے تھے۔ جب بنی قریظہ اور بنو نذیر کی لڑائی ہوئی تھی، بنو قریظہ تو ختم کر دیا گیا تھا، صحابہ کرام نے، رہ گئے تھے بنو نذیر، ان کے جلا وطن کرنے کا ان کا وقت آیا۔ ان کو جب جلا وطن کیا گیا، ان کو ملک بدر کیا گیا، ملک سے نکالا گیا، تو خیبر کی طرف نکالا گیا ان کو۔ تو ان میں یہ اولادیں بھی تھیں جو جوان ہو چکی تھیں، یہ اولادیں تھیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کی اور صحابہ کرام کو بھی یہی کہا کہ اس میں تو ہماری اولادیں ہیں، ہمارے بھائی بھتیجے ہیں، اور یہ کیسے چلے جائیں گے؟ تو پھر یہاں کہا گیا کہ نہیں، وہ اگر رہنا چاہیں تو اسلام قبول کریں اور رہ لیں، کوئی ان پر زور زبردستی نہیں ہوگی، رہنا چاہیں تو رہ لیں، اسلام قبول کر لیں، ورنہ ان کے ساتھ جانا چاہیں تو روکا نہیں جائے گا۔ تو وہ انہی کے ساتھ چلے گئے تھے۔ تو یہ دو پس منظر ہو گئے۔ اب جو بندہ دیگر مذاہب کے ساتھ، مذہب والوں کے ساتھ اپنی رشتہ داریاں نبھاتا ہے، رشتہ داری خون سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ ہے ایمانیات کی، جو خون سے بھی بڑھ کر ہے، کام کا صرف دین ہوگا جو کہ کام آئے گا دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس میں جو یہ بات ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ نے مسلمانوں سے یہ جملہ سنا ہوگا اور اسی آیت کا ریفرنس دیتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم زور زبردستی نہیں کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی مس کنسیپشن ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم کسی بھی کافر کو اسلام پر مجبور نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ اس کا جواب آگے ہے کہ اب قد تبین الرشد من الغی، حضور کی نبوت کا آفتاب جب روشن ہو گیا تو اب بات ختم ہو گئی، اسلام کا آفتاب روشن ہو گیا تو اب بات ختم ہوگی۔ جب سب کچھ روشنی واضح ہو گئی ہے تو اب مجبور نہیں کریں گے، تلوار بھی نہیں اٹھائیں گے اور مجبور بھی نہیں کریں گے۔ کسی کو بھی کلمہ پڑھانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، نہ ہی زبردستی کی جائے گی کہ تم زبردستی اسلام قبول کرو، تم زبردستی یا مجبوری میں بھی نہیں، دونوں صورتوں میں کسی مجبوری کا فائدہ اٹھا لیں۔ تو یہ ہے اس کا پس منظر اصل میں ایکچول۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں پر زبردستی نہیں کی جائے گی، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اسلام پر قائم رکھا جائے گا،
ضروریات دین پر مجبور کیا جائے گا، اسلام کی روشن تعلیمات سے اسے آشنا کیا جائے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیغام شد و مد سے بیان کیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اور رمضان کی تعظیم نہ کرنے پر بھی سزا دی جائے گی اور ڈانٹا جائے گا، نماز نہ پڑھنے پر بھی تربیت کی جائے گی اور ڈانٹا جائے گا، جو حدیث پاک بھی ہے کہ اپنے بچوں کو 10 سال کو مارنا بھی شروع کر دو۔ تو یہ ساری چیزیں جبر میں آتی ہیں، سختی میں بھی آتی ہیں۔ تو یہ سختیاں وہ سختیاں نہیں ہیں جس کو ہم گناہ کی طرف موسوم کریں گے، یہ وہ سختیاں ہیں جو نیکی کی طرف لاتی ہیں، اللہ رسول کی طرف لاتی ہیں اور اسلام کی طرف لاتی ہیں، اور سختیاں ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں اور زبردستی کر رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم اپنے اسلامی بھائی کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم اپنے دینی بھائی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہاں ادب کا لحاظ ضرور رکھا جائے گا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے پاس جب دعوت دینے گئے تو اللہ نے کہا کہ نرم، تو ہم نے کبھی اس طرح کی زبردستی نہیں کی کہ ہم نے کسی کو کہا کہ نماز پڑھ، ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں، پھر وعدے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ بھی زبردستی ہے، دین پر قائم رکھنا ہے۔ تو اگر زنا کریں گے رجم ہوگا یا پھر کوڑے ہوں گے، شادی شدہ غیر شادی شدہ یہ چیزیں ہوں گی۔ تو اگر یہ سزائیں نہ ہوں تو پھر اسلام پر قائم رکھنے کا فائدہ کیسے ہوگا، اسلام روشن کیسے ہوگا اور اسلام غالب کیسے ہوگا؟ تو یہ چیزیں ہوں گی۔ یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ اب اسلام کا جو نفاذ ہے وہ نہیں ہے، اسلام ضرور ہے لیکن اسلامی قیودات کا اور حدود کا یہ پاس نہیں رکھا جاتا اور ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، یہ بات الگ ہے۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر مذاہب کا جنکشن ہے، لگا ہوا ہے، آپ نے وہ ٹرین پکڑنی ہے جو کہ اسلام کی ہے۔ تو یہ اتنا جنکشن ہے، آپ بغیر تحقیق کی ٹرین پر نہیں چڑھیں گے، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کون سی گاڑی پکڑنی ہے، کون سی ٹرین پکڑنی ہے۔ جب اس پر سوار ہوں گے تو وہ آپ کو منزل مقصود پر لے جائے گی۔ اگر آپ نے طاغوت والی ٹرین پکڑی تو یہ رحمان کی طرف نہیں لے جائے گی، یہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ تو اس لیے یہاں پوائنٹ جو بتایا گیا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، شیطان کا کہنا نہیں مانا، ہر وہ کام جو رحمان سے دور کرے، قرآن سے دور کرے، نماز سے دور کرے، مسجد سے دور کرے اور اسلامیات سے دور کرے، وہ طاغوت ہے، وہ شیطان کا کہنا ہے، اور شیطان کے کہنے کا کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا ہے اور رد کرنا ہے۔ اب رحمان پر ایمان لانا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، تو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط سہارا تھام لیا۔ مضبوط سہارا تھامنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر ہی عمل کرنا ہوگا۔ اب دوسرا اعتراض، کفار کا اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زبردستی مسلمانوں نے کلمہ پڑھوایا، زبردستی اسلام قبول کروایا، تلوار کے ذریعے سے کلمہ انہوں نے پڑھوایا۔ 800 سال تک ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اگر ایسا ہوتا تو یہ ہندوستان نہ ہوتا، یا اسلامستان ہوتا یا پاکستان ہوتا۔ 800 سال ہو گئے، تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا۔ آج بھی مردم شماری سال کے سال ہوتی ہے نا تو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ نظر آتا ہے، تو یہ صرف گفتار کردار کی وجہ سے، اگرچہ مسلمانوں کا کردار ہندوؤں کو یا یہودیوں کو یا عیسائیوں کو اچھا نہیں لگتا، لیکن شعار اسلام جیسے عید پر رونق کا ہونا، پھر نماز کے لیے ایک ہی عبادت کا بجا لانا، قربانی پر ایک ہی افعال بجا لانا، حج کی رونقیں دیکھنا، عمرہ کی رونقیں دیکھنا، احرام کا بندھا ہوا دیکھنا، نظم و ضبط کا دیکھنا، پھر جمعہ میں اہتمام کا دیکھنا، اس چیز سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں تعظیم کا دیکھنا، پھر روزے رکھنا، کھانا نہ کھانا، پکوڑے سموسوں سے اجتناب کرنا اور یہ مارکیٹ سے دور رہنا، یہ نظم و ضبط دیکھ کر بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، اگرچہ ہمارے کردار سے وہ متاثر نہ ہوتے ہوں لیکن اسلام کی روشنی سے متاثر ہو جاتے ہیں، اسلام کے نظم و ضبط سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ہر سال ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے اور ہندوؤں کی تعداد 3-4 گنا زیادہ ہے، 3-4 گنا زیادہ تعداد ہے کافروں کی۔ تو اب وہ کہیں کہ اگر ہم اسلام جبرن قبول کروانے پر اتر آئیں یا اترتے یا ایسا ہوتا تو پھر کتنے یہ سارے ہندو تھوڑی ہوتے، مسلمانوں کی تعداد کم تھوڑی ہوتی۔ تو کبھی بھی اسلام جو ہے تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، یہ گفتار اور کردار سے پہلا ہے۔ سب سے بڑی بات، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں، تلواروں کا استعمال کیا ہے، لیکن کس حالت میں؟ بے سر و سامانی کی حالت میں۔ تو بے سر و سامانی کی حالت میں اسلام پھیلانا تلوار کے ذریعے سے ہوتا تو کس کس سے جنگ لڑتے، کس کس سے لڑائیاں کرتے، کس کس سے لڑائیاں کی جاتی تھیں پوری دنیا میں، کس کس کے ساتھ ہم یہ مقابلہ کرتے؟ تو مقابلہ صرف انہی سے ہوا جن کا حکم اللہ نے دیا کہ اسلام پر قائم رکھا جائے، پھر جزیہ
اگر یہ دونوں چیزوں کا انکار کرتے ہیں پھر تلوار تیسرا درجہ ہے تلوار کا. اس میں مرتد اور مشرکین جو ہے، مشرکین عرب یہ مستثنا ہے، ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے یا اسلام ہے یا تلوار ہے. اب تو وہ اسلامی حکومت نہیں ہے نا، اسلامی حکومت ہوگی تو یہ نظام ہوگا. ہم نے کبھی کسی کے مذہب کو نہیں چھیڑا، کسی کا گرجا گھر جا کر ہم نے نہیں توڑا، کسی کا مندر بھی ہم نے جا کر نہیں توڑا. پاکستان میں کتنے مندر ہیں، کتنے گرجا گھر ہیں، کتنے کلیسا ہیں، ہم نے نہیں توڑے. لیکن اب تلوار ہم کسی پر بھی نہیں اٹھا سکتے. ہاں، قادیانوں کا سلسلہ الگ ہے. قادیانی مرتد میں شامل ہوتے ہیں. مرتد میں شامل ہونے والوں کی عبادت گاہ نہیں ہوتی، وہ اگر بنا لیں علیحدہ سے، جیسے قادیانی، ان کی عبادت گاہ اگر قائم ہو جائے تو مسلمان توڑیں گے، ان کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ تم دین پھیلاؤ، تم اپنا، ان کا دین ہی نہیں ہے نا، ان کا اسلام ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے یہ بدترین کافر ہیں، کافروں سے بھی بدترین کافر ہیں کہ اسلام سے پھر کر اور اسلام کا نام لے کر یہ کفر پھیلا رہے ہیں. تو اس لیے اسلام پر قائم رکھنے کے لیے ہر طرح سے کوشش کی جائے گی. افریقہ میں 700 پورا گروہ، 800 1400 بھی ایمان لے آتے ہیں. تو وہاں بھوک مری بھی ہے، غربت بھی ہے، مجبوری بھی ہے. تو اب بالفرض وہ غربت کی وجہ سے یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے اسلام قبول کر لیتے ہیں. ہندوستان پر اس طرح گروہ در گروہ کلمہ پڑھوا کے دکھائیں، یہ یورپ میں جا کر کلمہ پڑھوا کے دکھائیں بھی، جہاں بھی مسلمان ہو رہے ہیں اسلام سے وابستہ تو ہو رہے ہیں. یہ کیسا اعتراض ہے کہ آپ خاص جگہ مقرر کرو کہ ہندوستان میں آ کر اس طرح 700 کو، 1000 کو یا 10,000 کو کلمہ پڑھوا کے دکھائیں، یا یورپ کنٹری کے فلاں ملک میں جا کر کلمہ پڑھوا کر دکھائیں. افریقہ میں ہے بھوک، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، مجبور بھی ہے. چلو انہوں نے بھوک کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے یا پیٹ کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے تو ان کے کلمے کا بھی اعتبار ہوگا، ان کے دین کا بھی اعتبار ہوگا، ان کے اسلام کا بھی اعتبار ہوگا. ان کا کلمہ معتبر ہوگا، شک نہیں کیا جائے گا، ان کو مسلمان کہا جائے گا اور مسلمان والوں والا ہی سلوک کیا جائے گا اور ان کو نماز روزے کی تعلیم دی جائے گی. تو وہ یہی تو کر رہے ہیں، وہ اسلام قبول کرتے ہیں، یہ ان کی خدمت کرتے ہیں، پھر ان کو نماز بھی سکھاتے ہیں، روزے کا درس بھی دیتے ہیں اور اسلام پر قائم بھی رکھتے ہیں. چھوڑ تو نہیں دیا بھی، اور مددگار تو نہیں چھوڑا انہوں نے ان کو. تو اب مجبوری میں جو کلمہ پڑھ لے گا وہ اس کی مجبوری کی بات کر رہا ہوں، ہم مجبور کسی کو نہیں کریں گے. مجبوری میں اگر کوئی آ گیا تو بھی اس کا اسلام معتبر ہوگا اور اس کا اسلام مانا جائے گا اور اس کے اسلام میں شک نہیں کیا جائے گا. یہ 2-3 باتیں تھیں جو اس آیت کے تحت بہت اہم ہیں اور بہت اہم تھیں. اور اعتراض بھی آج بھی ہیں، یہ سننے کے بعد بھی آپ سنیں گے اعتراض کہ بھی دین میں کوئی بھی کہاں کی آیت کہاں فٹ کر رہے ہیں. یہ آیت ہے اسلام قبول کروانے کے اعتبار سے کہ ہم اسلام کے حوالے سے زبردستی نہیں کریں گے. اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو بتائیں، پھر ہم اس کو سمجھاتے ہیں. اسلام کی دعوت دینے میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا پوری دنیا